فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب آپ کے نکاح کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا، سادگی سے نکاح ہوا۔ تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا، تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا، یہی جہیز ہے۔ بھائی نیا گھر دلایا جا رہا ہے، آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے، اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے۔ ہاں یہاں تو چار چار لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں۔ بڑا بھائی بھی لایا، منجلا بھائی بھی لایا، تیسرا بھی لایا، اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا۔ وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا، تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا، اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا آج۔ مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے، حضرت علی کا مہر نہیں معلوم۔ 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں، مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا؟ اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے۔ تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو، وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے، 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے۔ 786 روپے کو رکھو مولانا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو، پتہ نہیں کتنی زندگی، 50 ہے، 25 ہے، 40 ہے، جو بھی ہے۔ میرے عزیزو، مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو۔ یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے، پوری زندگی کا اس کا حق ہے۔ آپ انصاف تو کر کے دیکھو، آپ اس سے اصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے ہیں۔ ہاں شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا۔ بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں، منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے۔ حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے۔ 400 مسقال چاندی، وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے، آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے اگر کسی کو شوق ہے تو۔ حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا، مہر مقرر بھی ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ 400 مسقال چاندی، کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں، تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے۔ اللہ اکبر، آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے۔ خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں، تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا
تو صرف ان کی امت کی بات کرتا، حضور خوش ہو جاتے تھے۔ میرے عزیزو، آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے، حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا۔ جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں، تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا، بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا، قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، میں اپنے پر بچھا دوں گا۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی، میرے آقا خوش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے، جس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ۔ اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی، حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے، میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے۔ امت کی بھلائی کا خیال تو کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو۔ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی، بس وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ چکی پیس کر، روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں۔ جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو، وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو،
اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا. اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں. ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں, نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں. یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے. میرے